الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایسی ایمان افروز حکایات میں جہاں ایک لفظ ذباب پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل کے لیے صحابہ نے اپنے بال تک کٹوا دیے، کیونکہ ان کے نزدیک اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہر زینت سے زیادہ عزیز تھی۔ یہ ایمان، یہ عشق، یہ اطاعت کیا آج ہمارے دلوں میں بھی زندہ ہے؟ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں ہم ایک ایسا سوال کریں گے جو شاید آپ کی دل کی کیفیت بدل دے۔ حضرت وائل رضی اللہ عنہ کا ذباب کے لفظ سے بال کٹوا دینا۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوا، میرے سر کے بال بہت بڑے ہوئے تھے، میں سامنے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذبابن ذبابن۔ میں یہ سمجھا کہ میرے بالوں کو ارشاد فرمایا، میں واپس گیا اور ان کو کٹوا دیا۔ جب دوسرے دن خدمت میں حاضری ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، لیکن یہ اچھا کیا۔ فائدہ: ذباب کے معنی منحوس کے بھی ہے اور بری چیز کے بھی۔ یہ اشاروں پر مر مٹنے کی بات ہے کہ منشا سمجھنے کے بعد خواہ غلط ہی سمجھا ہو، اس کی تعمیل میں دیر نہ ہوتی تھی۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہی فرما دیا کہ تم کو نہیں کہا تھا، مگر یہ چونکہ اپنے متعلق سمجھے اس لیے کیا مجال تھی کہ دیر ہوتی۔ ابتدائی اسلام میں نماز میں بولنا جائز تھا، پھر منسوخ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے حسب معمول سلام کیا، چونکہ نماز میں بولنا منسوخ ہو چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب نہ دینے سے نئی اور پرانی باتیں یاد آ کر مختلف خیالات نے مجھے آ گھیرا۔ کبھی سوچتا فلاں بات سے ناراضی ہوئی، کبھی خیال کرتا کہ فلاں بات پیش آئی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا اور ارشاد فرمایا کہ نماز میں کلام کرنا منسوخ ہو گیا ہے، اس لیے میں نے سلام کا جواب نہیں دیا تھا، تب جان میں جان آئی۔ حضرت سہیل بن حنظلیہ رضی اللہ عنہ کی عادت اور خریم رضی اللہ عنہ کا بال کٹوا دینا۔ دمشق میں سہیل بن حنظلیہ رضی اللہ عنہ نامی ایک صحابی رہا کرتے تھے جو نہایت یکسو تھے، بہت کم کسی سے ملتے جلتے تھے اور کہیں آتے جاتے نہ تھے، دن بھر نماز میں مشغول رہتے یا تسبیح اور وظائف میں، مسجد میں آتے جاتے۔ راستے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ پر، جو مشہور صحابی ہے، گزر ہوتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے کہ کوئی کلمہ خیر سناتے جاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں، ہمیں نفع ہو جائے گا۔ تو وہ کوئی واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یا کوئی حدیث سنا دیتے۔ ایک مرتبہ اس طرح جا رہے تھے، ابو درداء رضی اللہ عنہ نے معمول کے موافق درخواست کی کہ کوئی کلمہ خیر سناتے جائیے۔ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خریم اسدی اچھا آدمی ہے، اگر دو باتیں نہ ہو، ایک سر کے بال بہت بڑے رہتے ہیں، دوسرے لنگی ٹخنوں سے نیچے باندھتا ہے۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا، فوراً چاقو لے کر بال کانوں کے نیچے سے کاٹ دیے اور لنگی آدھی پنڈلی تک باندھنا شروع کر دی۔ فائدہ: بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان دونوں باتوں کو ارشاد فرمایا اور انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ اب سے نہ ہوگی، مگر دونوں روایتوں میں کچھ اشکال نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ خود ان سے بھی ارشاد فرمایا ہو اور غیبت میں بھی ارشاد فرمایا ہو، جو سننے والے نے ان سے جا کر عرض کر دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اپنے بیٹے سے نہ بولنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دے دیا کرو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ایک صاحبزادہ نے عرض کیا کہ ہم تو اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ اس کو آئندہ چل کر بہانہ بنا لے گی آزادی اور فساد و آوارگی کا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بہت ناراض ہوئے، برا بلا کہا اور فرمایا کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سناؤ اور تو کہے کہ اجازت نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد سے ہمیشہ کے لیے ان صاحبزادہ سے بولنا چھوڑ دیا۔
فائدہ صاحبزادہ کا یہ کہنا کہ فساد کا حیلہ بنا لے گی اپنے زمانے کی حالت کو دیکھ کر تھا۔ اسی وجہ سے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کی عورتوں کا حال دیکھتے تو ضرور عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع فرما دیتے۔ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ زیادہ بعد کا نہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو اس کا تحمل نہیں ہو سکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سن کر اس میں کوئی تردد یا تعامل کیا جائے، اور صرف اس بات پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر انہوں نے انکار کیا، عمر بر نہیں بولے، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس میں دقتیں اٹھانا پڑی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد کی اہمیت کی وجہ سے جو ان کی جان تھی مسجد سے روکنا بھی مشکل تھا، اور زمانہ کے فساد کی وجہ سے جس کا اندیشہ اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا اجازت بھی مشکل تھی۔ چنانچہ حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہ جن کی کئی نکاح ہوئے، جن میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ہوا، وہ مسجد میں تشریف لے جاتی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گرا ہوتا تھا۔ کسی نے ان کو کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو گرا ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ان کو گرا ہے تو منع کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، ان کو بھی یہ چیز گرا تھی مگر روکنے کی ہمت نہ ہوئی، تو ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے لیے یہ جہاں کو جاتی تھی، راستہ میں بیٹھ گئے، اور جب یہ پاس کو گزری تو ان کو چھیڑا۔ خاوند تھے اس لیے ان کو تو جائز تھا ہی، مگر ان کو خبر نہ ہوئی، اندھیرا تھا کہ یہ کون ہے۔ اس کے بعد سے انہوں نے جانا چھوڑ دیا۔ دوسرے وقت حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ مسجد میں کیوں جانا چھوڑ دیا؟ کہنے لگی کہ اب زمانہ نہیں رہا۔ اللہم اجعلنا من المتبعین لسنت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارزقنا محبتہ وطاعتہ فی کل امر من امورنا۔ اے اللہ ہمیں بھی وہ دل عطا فرما جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر سر تسلیمی خم کر دے۔ آج کا سوال: کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی اتباع سنت اسی درجے کی ہونی چاہیے جس درجے کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھی؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ مزید ایمان افروز واقعات آپ تک وقت پر پہنچتے رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔